ایک کفن چور جو ہر روز ایک نئی قبر کا کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ گیا ایک عورت کی قبر میں، اس مردہ عورت نے اس شخص کے ساتھ ایسا کیا کیا جو اس نے کفن چوری کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ جی ناظرین، بہت عبرت ناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان عبرت نشان کچھ اس طرح سنائی۔ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا، پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا، تیرا بھلا ہو اس سے پوچھ جو مسلمان قبلہ رو دفنائے گئے، کیا سب کے چہرے قبلہ سمتی ہی تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات لکھ کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواباً یہ تحریر بھجوائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق، جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔ اس داستان عبرت نشان میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ کتنا تشویشناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، احکام شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں انتہائی وحشت ناک معاملہ ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی دلوں تک پہنچنے والی سخت آگ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت و معیشت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت بد میں پیغام اجل آ پہنچا تو بہت ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور رو رو کر خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لیجئے۔ مومنوں پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔